اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کے بعد ایک بار یہ ایک تسبیح کر لو، اللہ کا یہ نام پڑھ لو، صبح اٹھتے ہی سارا دن آپ کو غیب سے پیسے ملتے رہیں گے۔ محترم ناظرین، رات کو بستر پر جانے سے پہلے، سونے سے پہلے اللہ پاک کے صرف 2 نام پڑھ کر دیکھو، سارا دن غیب سے پیسے ملتے رہیں گے۔ انشاءاللہ یقین صرف وہی لوگ کریں گے جو اس کو پڑھ لیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو بے پناہ دولت ملے گی، آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک بہت نوازنے والی ذات ہے، اللہ پاک کی ذات بہت رحیم ذات ہے، دنیا میں بھی ہم پر رحمت کرتی ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم پر رحمت کرے گی۔ ایک حدیث پاک سنیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نیکیاں اور برائیاں لکھنے کا حکم دیا، اس طرح کہ جو شخص نیکی کا ارادہ اور اس پر عمل نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کی پوری نیکی شمار کر لیتا ہے، اور جو شخص نیکی کا ارادہ کر کے اس پر عمل کرے اس کے حساب میں 1 نیکی کے بدلے 10 نیکیاں بلکہ 700 نیکیاں اور اس سے بھی زیادہ لکھی جاتی ہیں۔ اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے اور برائی کو عمل میں نہ لا سکے اللہ کے خوف سے یا کسی اور وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کے حساب میں پوری نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور جو شخص برائی کا ارادہ کر کے اسے عمل میں بھی لائے اور صرف 1 برائی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرنا جانتا ہے، نیک کاموں پر زیادہ سے زیادہ ثواب دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کوئی 1 نیکی لاتا ہے اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو کوئی 1 برائی لاتا ہے تو اسے بس اس کی جزا ملے گی اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ قرآن پاک کی آیت سورہ انعام کا میں نے آپ کو ترجمہ سنایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، بس اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے۔ اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت کریں گے، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم، اللہ تعالیٰ کے پاس بے شمار رحمتیں ہیں لیکن اس میں سے 100 رحمتیں خاص ہیں، اور ان 100 رحمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت جس انسان، چوپایوں اور زہریلے جانوروں میں بھیجی ہے، اس رحمت کے سبب سے وہ آپس میں پیار، محبت اور مہربانی کرتے ہیں، جبکہ 99 رحمتوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے اٹھا رکھا ہے اور وہ ان سے اس دن اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص جس نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، موت کے وقت اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر آدھی راکھ جنگل میں اڑا دینا اور آدھی دریا میں بہا دینا۔ خدا کی قسم، اگر اللہ نے مجھ پر قابو پا لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جیسا دنیا میں پہلے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ جب وہ بندہ مر گیا، اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا اور اس کے اندر کی راکھ جمع کر، پھر جنگل کو حکم دیا کہ اس کے اندر کی راکھ جمع کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا، پروردگار، تیرے خوف سے، اور تو یہ بات خوب جانتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، اگرچہ اس شخص کی وصیت غلط تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس خوف کی وجہ سے اسے بخش دیا جو اسے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے تھا۔ بس اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا اللہ کی رحمت متوجہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، آپ جو بھی مانگتے ہو اللہ پاک عطا کرتے ہیں،
بس آپ اس عمل کو اچھی طرح کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بھی بے پناہ دولت ملے گی۔ اب اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے اور کچھ احتیاط جان لیجئے۔ آپ نے اس عمل کو رات کے وقت کرنا ہے، نماز تراویح کے بعد اس عمل کو کر لینا ہے۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے گی، صبح کے وقت سارا دن غیب سے مدد ملتی رہے گی۔ آپ بیٹھے ہیں تب کر لیں، آپ لیٹے ہیں تب کر لیں۔ المختصر یہ کہ عشاء کی نماز کے بعد، تراویح کے بعد اس عمل کو کر لیں۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے گی، سارا دن دولت ملتی رہے گی۔ جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا، اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے یا لیٹے لیٹے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ صرف آپ کے 4 سے 5 منٹ لگیں گے۔ احتیاط میں یہ ہے کہ آپ نے بولنا نہیں ہے۔ وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، خاموشی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے اور یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور مرد، عورت، بچہ، بوڑھا کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پہلے کوئی تسبیح کرتے تھے یا کوئی تسبیح کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ وہم میں نہیں ڈل جانا کہ اس وظیفے کے بعد وظیفہ کرنے سے کوئی نقصان تو نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، بیٹھے یا لیٹے، جیسے بھی آپ کر رہے ہیں، یعنی صرف 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اکٹھا ملا کر پڑھنا ہے اور ایک شمار کرنا ہے۔ 10 بار آپ نے اچھی طرح پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک بھی آپ نے 10 بار پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود ابراہیمی نہیں آتا، اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پڑھنے کا طریقہ کار آپ جان لیجئے۔ آپ نے جو اسم پڑھنا ہے، سب سے پہلے تو آپ یہ بات جان لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح پڑی ہے آس پاس تو آپ اٹھا کر اس کے اوپر شمار کر سکتے ہیں، تسبیح نہیں ہے ہاتھ کی انگلیوں پر شمار کر سکتے ہیں۔ آپ نے پڑھنا ہے یا رزاق یا وہاب، یہ ایک ہی شمار ہوگا، دونوں کو ملا کر پڑھا جائے گا۔ آپ نے 40 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 40 بار یا رزاق یا وہاب۔ میں آپ کو اس لیے اچھی طرح سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی وہم یا شک نہ رہے، کیونکہ وہم اور شک کی وجہ سے عمل باطل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت کریں گے، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کے مسائل ہوں دولت کے، وہ حل ہو جائیں گے۔ دن بھر پریشان رہتے ہو، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے وہ دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر، 7 بار ہی آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ ویسے تو انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیں، تسبیحات کرتے رہیں، لیکن یہ خاص طریقہ ہے، آپ نے 10 بار اللہ اکبر لازمی کہنا ہے، یہ وظیفے کا حصہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آخر میں بھی آپ نے درود پاک 10 بار ہی پڑھنا ہے۔ اگر کسی میرے بہن بھائی کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کہنا ہے اے اللہ مجھے اپنے غیبی خزانوں سے رزق عطا کر، اے اللہ مجھے غیبی خزانوں سے دولت عطا کر۔ آپ نے اچھی طرح دعا مانگ لینی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کی مشکلیں ہیں، اللہ پاک انشاءاللہ ختم فرما دے گا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔